تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، جس طرح عقل والے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں اس کے بے شمار نعمتوں پر، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کے لیے آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان اور مٹی کے نیچے کی ساری چیزیں ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ہدایت کی دعوت دینے والوں اور تقوی پر عمل کرنے والوں میں سب سے بہتر۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندے و رسول پر، ان کے علم و حلم اور تقوی والے آل و اصحاب پر، تابعین پر، اور قیامت کے دن تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ جس دن نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی، تم اس کے مقابل پیش کیے جاؤ گے اور اس کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، تو اس دن کے لیے توشہ تیار کر لو اور اس کے لیے سامان لے لو، تمہیں دنیاوی زندگی دھوکہ میں نہ ڈالے اور اللہ کے بارے میں فریب نہ دے۔ اے مسلمانوں، روشن بصیرتوں اور پختہ عقل والے اللہ کے مخلص بندوں کا وطیرہ یہ ہے کہ وہ سعادت کے اسباب کو ہمیشہ اپنائے رہتے ہیں، نجات کے راستوں پر چلنے کے مکمل حریص رہتے ہیں۔ اس میں ان کی خواہش یہ رہتی ہے کہ عاقبت بہتر ہو اور انجام معزز ہو۔ قرآن اکثر ان کی تعریف کرتا ہے، ان کی بہترین صفات اور خوبصورت خصوصیات کی مدح کرتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوں، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑتے ہیں۔ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی سے خوف کھاتے ہیں۔ وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ انہی کے لیے دار آخرت کا بہترین انجام ہے۔ اللہ کے بندو، یہ عقل والوں کی کچھ صفات ہیں کہ وہ اس عہد کو پورا کرتے ہیں جسے انہوں نے خود پر لازم کیا ہے، اللہ کے اوامر و نواہی کی پابندی کرتے ہیں، اور لین دین اور معاملات میں لوگوں کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، امانتوں کو بغیر کسی خیانت کے ادا کرتے ہیں، نہ اس میں کمی کرتے ہیں نہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور وہ اس عہد کو نہیں توڑتے جسے انہوں نے اللہ کے ساتھ مضبوط کیا ہے، اور اس پر چلنے اور اس کا پابند رہنے پر گواہ بنایا ہے۔ انہیں مادیت اور اس کی چمک دمک یا کسی سراب فریب کا بہکاوا عہد پورا نہ کرنے یا اسے توڑنے پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا عہد پورا کرنا لازم ہے، اس کو توڑنا ایک بڑا گناہ ہے جو ہلاکت اور برے انجام کا اعلانیہ ہے۔ اسی طرح ضروری ہے کہ عہد و پیمان کسی جائز امر کے متعلق ہو۔ اسی طرح عقل مندوں کی اچھی صفات میں سے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور احسان ہے، اور ان سے صادر ہونے والی اذیت اور سرزد ہونے والی بے رخی اور ملامت پر صبر کرنا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا ہے اپنے رب سے۔ اللہ نے فرمایا، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اپنے نام سے اس کا نام کشید کیا، سو جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ اسے امام احمد نے اپنے مسند اور ابو داؤد و ترمذی نے اپنی اپنی سنن میں صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ عقل مندوں کی عظیم صفات میں سے اللہ کی خشیت، اس کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر، اور اس کے عذاب اور قیامت کے دن حساب میں جانچ پڑتال سے ڈرنا ہے، کیونکہ جس سے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی اسے عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ صحیحین میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً آیا ہے۔
جو اس حال پر ہو اسے چاہیے کہ حق اور ہدایت کو مضبوطی سے تھامے، اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے ان سے منہ نہ موڑے، تو وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کی تعریف اللہ نے اپنے فرمان میں کی ہے۔ بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ عقل مندوں کی ان صفات میں سے جن سے آدمی کو آراستہ ہونے کی کوشش کرنا چاہیے مختلف حالات میں صبر ہے۔ اللہ کی اطاعت پر صبر اور اس کے تقاضے پر عمل، جیسے اخلاص بجا لانا اور کوشش صرف کرنا، اللہ کی نافرمانی سے صبر اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا، جیسے نفس کو لگام دینا، اس کی سرکشی کو روکنا اور خواہشات اور لغزشوں سے اسے باز رکھنا، اور اللہ کی تکلیف دہ تقدیروں پر صبر اور اس کے لازم کو اختیار کرنا، جیسے رضامندی، نیکی کی امید اور تسلیم۔ بندے اس معاملے میں مختلف درجے کے ہوتے ہیں، سو جو زیادہ صبر کرنے والا اور زیادہ نیکی کی امید کرنے والا ہوگا وہ زیادہ اجر و ثواب والا ہوگا۔ صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ اور عقل والوں کی بہترین صفات اور عظیم خصوصیات میں سے ہے کہ وہ فرض نماز کو اس کی حدود، اوقات، رکوع، سجدے اور خشوع کے ساتھ اس پسندیدہ شرعی طریقے پر قائم کرتے ہیں جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور جسے بیان کیا ہے۔ اس میں وہ کمی نہیں کرتے اور نہ ہی زندگی کی مشغولیتوں میں مصروف ہو کر اس سے غافل ہوتے ہیں۔ عقل مندوں کی شائستہ صفات میں سے اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے ان لوگوں پر خرچ کرنا جن پر خرچ کرنا واجب ہے، جیسے بیوی، بچے اور قرابت دار، اور احسان کے ان راستوں میں خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا مستحب ہے، جیسے خستہ حال اور محروم لوگوں کو صدقہ دینا یا ایسی اسکیموں میں حصہ لینا جن سے امت کو فائدہ پہنچے، جیسے مدارس، اسکولوں کی تعمیر اور اسپتالوں اور یتیم خانوں کو قائم کرنا، کنویں کھدوانا، راستے بنوانا۔ اسی طرح وہ تمام رضاکارانہ کام جن سے ملک کو ترقی حاصل ہو اور بندوں کو فائدہ، ساتھ ہی نیت سچی ہو اور مقصد میں اخلاص ہو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ عقل مندوں کی بلند ادبی صفات میں سے برائی کو نیکی سے ختم کرنا، برے برتاؤ کا اچھے برتاؤ سے بدلہ دینا، شر کو خیر اور اذیت کو احسان سے دفع کرنا، اس قرآنی ادب پر عمل کرتے ہوئے جس کی تعلیم اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے قول میں دی ہے۔ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ اللہ کے بندو، آدمی جب اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے اور اسے سیدھے راستے پر رکھتا ہے اور اسے نجات کی راہ اور سعادت کے طریقے پر چلاتا ہے اور اسے ہلاکت کے ذرائع سے دور رکھتا ہے اور تباہی اور گھاٹے کے راستوں سے بچاتا ہے، تو اس سے ان عقل مندوں میں سے ہوتا ہے جن کی اللہ نے قدر بلند کی ہے، جن کا رتبہ اونچا کیا ہے، اور ان کے لیے دار کرامت اور جائے رحمت میں وہ مقام تیار کر کے رکھا ہے جسے اس نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ان ہی کے لیے دار آخرت کا بہترین انجام ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں یہ خود جائیں گے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔
تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، جس طرح اللہ سے نجات اور حسن عاقبت کی امید رکھنے والے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے اچھے نام اور بلند صفات ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ اس کے چنیدہ نبی اور منتخب محبوب ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل فرمائے اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کے آل و اولاد پر اور صحابہ پر، ان کے پیروکار پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، ان نیک، صالح اور کامیاب لوگوں کے برخلاف وہ لوگ ہیں جو اچھی صفات اور کریمانہ خوبیوں میں ان کے برعکس ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس کی تاکید اور مضبوطی کے باوجود پورا نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے بالمقابل عہد شکنی اور اعراض سے کام لیتے ہیں، اور اس پاک ذات نے جن امور کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو وہ توڑتے ہیں، جیسے ایمان، عمل صالح اور صلہ رحمی، اور زمین میں کفر، گناہ کے ذریعے اور اللہ کے راستے سے روک کر فساد پیدا کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کرنے اور دھتکارنے کی وعید سنائی ہے، اور ساتھ ہی برے انجام کے طور پر ان کے لیے بروز قیامت جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ ہم اللہ سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، نیکوکار اصحاب عقل و خرد کی صفتوں کو اپناؤ، برے اور بدکار لوگوں کی صفات سے بچو، تمہاری زندگی پاکیزہ اور احوال درست ہو جائیں گے اور تم اپنے رب کی رضامندی سے شاد کام ہوگے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ نے آپ کو خیر الانام پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ سب سے سچے اور بہترین کلام میں ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر۔ اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے اور تمام آل و اصحاب اور تابعین سے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے اور تمام آل و اصحاب اور تابعین سے، اور آپ کی بیویوں امہات المؤمنین سے، اور ان سے جو قیامت تک اچھی طرح سے ان کی پیروی کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو و کرم، جود اور احسان سے، اے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کے قلعہ کی حفاظت فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد کر، مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان کی صفوں کو متحد کر دے، ان کے سربراہان کی اصلاح کر اور حق پر ان کے کلمہ کو جمع کر دے، اے رب العالمین۔ اے اللہ اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہ اور حکمران کی اصلاح فرما، ہمارے امام و ولی امر خادم حرمین شریفین کی حق سے تائید فرما، ان کے لیے نیک مشیر کار مہیا کر، اے دعا کو سننے والے۔ اے اللہ انہیں اس کام کی توفیق دے اور ان کے ولی عہد کو ایسی چیزوں کی توفیق دے جس میں عباد و بلاد کی بھلائی ہو۔ اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کام کی توفیق دے جس میں اسلام و مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں بندوں کی اور ملک کی بھلائی ہو۔ اے وہ ذات جس کی طرف قیامت کے دن لوٹنا ہے، اے اللہ اس ملک کی اور مسلمانوں کی باقی ملکوں کی حفاظت کر، انہیں ہر خیر کا حامل بنا اور ہر شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد کر،
فلسطین میں مسلمانوں کی حفاظت کر، اے اللہ ان کی حفاظت کر، ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اور اوپر سے، اور ہم تیری عظمت سے کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ نیچے سے ہلاک کر دیے جائے۔ اے اللہ ان کا معین و مددگار، حامی و ناصر بن جا۔ اے اللہ اپنے دشمن اور ان کے دشمن کی گرفت فرما اے ذوالجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما جس میں ہمارے معاملے کی حفاظت ہے، اور ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری زندگی ہے، ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو ہمارے لیے ہر بھلائی میں اضافے کا باعث بنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں تقوی ڈال دے، انہیں پاک کر، تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی ان کا مددگار و مالک ہے۔ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام بہتر بنا، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے، تیری عافیت کے پھر جانے اور یکلخت تیرے، اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے، تیری عافیت کے پھر جانے، یکلخت تیرے عذاب کے آنے اور تیرے ہر ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے نیکیاں کرنے، برائیوں کو چھوڑنے، مسکینوں سے محبت کرنے اور اپنی مغفرت کرنے اور ہماری مغفرت کرنے اور اوپر رحم کرنے کی دعا کرتے ہیں، اور جب تو اپنے بندوں کو کسی آزمائش میں مبتلا کرنا چاہے تو ہم کو بغیر آزمائش کے اپنے پاس بلا لے۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمارے مردوں پر رحم فرما، ہمیں ہماری ان آرزوؤں تک پہنچا جو تیری مرضی کے مطابق ہوں، اور باقی رہنے والے نیک اعمال پر ہمارے اعمال کا خاتمہ کر۔ اے ہمارے رب ہم نے اوپر ظلم کیا، تو ہماری مغفرت نہ کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں نیکی دے، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔